حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف کو لے کر باہر جاتے ہیں اور ہیلے بہانے سے اپنے باپ سے ان کو الگ کرتے ہیں اور کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو کہاں پہنچا دیا انہوں نے، کنویں میں۔ اب ایک قافلہ آتا ہے پانی نکالنے کے لیے، ڈول اندر ڈالتا ہے تو وہ ڈول کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب وہ حیرت زدہ ہو کر کے کہتا ہے ارے یہ کنویں میں بچہ کہاں سے آیا، اتنا خوبصورت بچہ۔ نکالتے ہیں اور وہ قافلہ مصر جا رہا تھا، مصر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ دیکھو ایک بچہ ہے جس کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور اللہ نے اس بچے کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، عزیز مصر بنا دیا۔ ایک نکتہ یہ ملا، دنیا کتنا بھی کسی کو ذلیل کرنا چاہے، اگر اللہ اسے عزت دینا چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی اسے ذلیل نہیں کر سکتی۔ ایک بات اور معلوم ہے، اللہ جس کو اونچا اٹھانا چاہے، دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اگر اس کو نیچا دکھانا چاہیں نہیں کر سکتے۔ ایک بات اور معلوم ہے کہ اللہ جس کو دولت دینا چاہے، دنیا کی تمام طاقتیں مل کر اس کے پاس دولت آنے سے نہیں روک سکتی، اور اگر کسی کو اقتدار کی کرسی سے اتار کر کے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دے تو کوئی اس کو فٹ پاتھ سے کرسی پر نہیں لے جا سکتا۔ معلوم ہے آپ کو؟ جی، حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کہاں بھیجا تھا؟ ایک دم نیچے بھیج دیا تھا، زمین کے نیچے۔ یہ زمین یہ ہے اور کنواں تو نیچے ہے نا، کنویں میں چلے گئے اور اللہ نے ان کو اٹھا کر کے انہوں نے نیچے پھینک دیا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ اور یہی بھائی ہیں، جب قحط پڑا تو تمام بھائی غلہ لینے کے لیے مصر آئے، اس لیے کہ گاؤں میں غلہ نہیں مل رہا تھا، قحط پڑ گیا۔ اب آئے ادھر سے، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو پہچان گئے، فَعَرَفَهُمْ، حضرت یوسف ان کو پہچان گئے، لیکن بھائی ان کو نہیں پہچان سکے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تو مرا گیا ہوگا، اتنا بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو غلہ دے دیا، اور جو پیسہ انہوں نے دیا تھا وہ بھی انہوں نے غلے میں رکھ دیا۔ ایک بات یہ معلوم ہے کہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، معاف کرنا سیکھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس آدمی کو بھی معاف کر دیں جو آپ کو گرانا چاہتا ہے۔ آپ اگر ایسے آدمی کو معاف کر دیتے ہیں جو آپ کو گرانا چاہے تو اللہ آپ کو اونچا اٹھا دے۔ یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، انہوں نے نیچے پھینک دیا، اللہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، اور وہی بھائی محتاج ہو کر کے ان کے سامنے آئے، پیسہ لیا، غلہ دیا اور پیسہ ان کے سامان میں رکھ دیا، اور کہا، پوچھا اور کوئی ہے؟ ان کا ایک سگا بھائی بھی تھا نا، بنیامین، پوچھنے لگے وہ کوئی اور بھی ہے؟ بولے ہاں، ایک بوڑھا باپ ہے ہمارا یعقوب، اور ایک بھائی ہے۔ حضرت یوسف سمجھ گئے میرا بھائی زندہ ہے، بنیامین۔ کہا کہ اب کے جب آنا تو اس بھائی کو لے کر کے آنا، نہیں تو غلہ نہیں ملے گا۔ دوسری بار آئے، ابا کے پاس پہلے پہنچے، کہا کہ ابا وہ بنیامین کو بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ باپ نے کہا جیسے یوسف کو لے گئے تھے حفاظت کرنے کے لیے اور پتہ نہیں کہاں ڈال کر کے آ گئے، اب اس کو بھی لے جا رہے ہو، لے جاؤ۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، اللہ سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا۔ ایک بات یہ معلوم ہے کہ آدمی کو اپنی دولت، اپنا گھر، اپنے بال بچے، اپنا کھیت، اپنی کھیتی باڑی کسی انسان کی حفاظت میں نہیں دینا چاہیے، بلکہ اللہ کی حفاظت میں دینا چاہیے، اس لیے کہ سب سے بہترین حفاظت اللہ کرتا ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، شرط یہ ہے کہ آدمی کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت گہرا ہو۔ ایک بات یہ معلوم، اب حضرت بنیامین آئے، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے، اور ان کو اس لڑکے کو ہٹا دو یہاں سے، سامنے سے ہٹا دو،
تو اسے تنہائی میں لے گئے. اب حضرت بنیامین بھی نہیں پہچان رہے کہ یوسف میرے بھائی یہی. تنہائی میں لے گئے محل میں. کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے میں کون ہوں؟ حضرت بنیامین نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. کہا کہ انا اخوک میں تیرا بھائی ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لے گئے. کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ بولے نہیں آئی ایم یور برادر میں تیرا بڑا بھائی ہوں. آپ رونے لگے حضرت بنیامین. اللہ برسوں بعد ایک بچھڑا ہوا بھائی ملا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مر گیا ہوگا. سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر کے تو حضرت بنیامین سے کہنے لگے کہ میں تیرا بھائی ہوں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ. بھائی جب گئے تو بنیامین کو لے کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو یوسف علیہ السلام محل میں گئے اور کہا کہ جانتا میں کون ہوں؟ بولے نہیں. بولے میں تیرا بھائی ہوں. اب اگلا ٹکڑا دیکھیں فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو غم مت کر تیرے بھائی جو تیرے ساتھ کرتے تھے اور تیرے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا. دیکھو بہت غور سے سنو بیٹھو. تو فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا ہے یہاں پہ؟ یعملون ہے. اچھا اب دیکھو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن قوم ایسی خراب کہ 950 سال میں تقریباً 80 لوگ ایمان لائے. آج کتنی پیڑھیاں گزر جائیں؟ 18 پیڑھیاں. بھائی آدمی زیادہ سے زیادہ کتنا جیتا ہے؟ 60 سال نا. 950 سال کتنا ہو گیا؟ 9 پیڑھیاں 9 نسلیں ختم ہو جائیں صرف 80 لوگ ایمان لائے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. آپ پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے بہت قلیل تھے. بہت قلیل. اچھا اب اللہ کہتا ہے بہت غور سے سنو. اب دیکھو اللہ فرما رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. دیکھو جملہ وہی ہے. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور یہاں کہا جا رہا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ظاہر ہے کہ جملہ تو وہی ہے پھر یفعلون کہا گیا یہاں اور وہاں یعملون کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے ایک جرم کیا تھا, ایک گناہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کو مارنے کا ارادہ کیا تھا. مارا نہیں تھا, مارنے کا ارادہ کیا تھا, کنویں میں پھینک دیا تھا. لیکن یہاں دیکھیے مسلمان ہیں, یہ جرم کیا ہے مگر پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے یعملون, عمل کر رہے ہیں یہ جو کام کرتے تھے. لیکن یہاں اللہ نے فرمایا اے نوح جتنے ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے, اب کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں. اللہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ. جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس اب آگے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تو تم رنجیدہ مت ہو اس چیز پر جو یہ لوگ کرتے. یہاں یفعلون ہے, اس کا مطلب یہ ہوا اگر آدمی ایمان قبول نہ کرے, جی ایمان قبول نہ کرے, کافر رہے, مشرک رہے, تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا, جانوروں میں ہوتا ہے. جانور ہے وہ, اس کے لیے فعل کا لفظ استعمال کیا گیا. اور وہاں دیکھو گناہ ہوا مگر شرک نہیں کر رہے تھے. وہ حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں, شرک نہیں ان کی زندگی میں, کفر نہیں ہے, نبی کے بیٹے ہیں. اس وجہ سے ان کے لیے
جرم کے باوجود عمل کا لفظ استعمال کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں فعل کا لفظ استعمال کیا گیا جو جانور کے لیے بھی ہوتا ہے اور انسان کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی آدمی ایمان نہ لائے، شرک کرے، تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں ہوتا ہے، مشرک جانور ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں جملہ وہی ہے، فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور وہاں فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہی جملہ وہی ہے، لیکن ایک جگہ یفعلون ہے اور ایک جگہ یعملون۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اللہ نے آپ کو ایمان دیا ہے، توحید دیا، ورنہ آپ کا شمار جانوروں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، اندھے بہرے گونگے ہوتے ہیں، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہوتا۔ ان شر الدواب عند اللہ، دابہ ہوتے وہ جانور ہوتے، جانور جی